پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج عمران خان صاحب نے ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا دیر میں، اور بڑا اگریسو ان کا خطاب تھا، بڑا سخت لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا مخالفین کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تحریک عدم اعتماد یہ لے کر آئے ہیں، میں اس کا انتظار کر رہا تھا اور اب اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں ایک یارکر سے 3 وکٹیں اڑاؤں گا. تو عمران خان صاحب کی یہ تقریر کا یہ والا جو حصہ تھا، اس سے ایسا لگا کہ وہ بہت پر اعتماد تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپوزیشن کو شکست ہو تاکہ وہ کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھیں. لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا حد سے بڑھا ہوا غصہ جو ہے وہ ان کی جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتا ہے. تو بہرحال یہ آج ہم پروگرام میں اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ غصہ تھا، لاہٹ تھی، یا اعتماد تھا جو آج پرائم منسٹر کی سپیچ میں نظر آتا ہے. دوسرا، آج انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے پیش ہونے، یعنی جس دن اس کی کاؤنٹنگ ہوگی، ووٹنگ ہوگی، اس سے ایک دن پہلے ڈی چوک پر جلسے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ سمندر انسانوں کا میں وہاں پر اکٹھا کروں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ پرائم منسٹر کیوں کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس سارے معاملے پر رد عمل بھی آیا ہے. اپوزیشن کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے رد عمل دیا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی گفتگو کرتے ہوئے اس پر سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پر نوٹس لے کہ جب ایک شخص کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے تو وہ جلسہ کیوں کر رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد آئینی و قانونی طور پر کوئی شخص جلسے نہیں کر سکتا؟ یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم رکھیں گے. میرے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ، خوش آمدید. میرے ساتھ شاہدہ اختر صاحبہ موجود ہیں، JUI کے رہنما ہیں. علی گور بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما. اور کل جو سارا معاملہ ہوا تھا جس میں انصار الاسلام کے لوگوں کی گرفتاری کا معاملہ، پھر اس پر اپوزیشن کا احتجاج، علی گور بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس میں پیش تھے. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کی پیشی پر کن الفاظ میں اظہار کیا ہے خوشی کا، اور کہتے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا ہوا ہے. ذرا سن لیجئے. میں ان سب کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا. آپ نے وہ کیا جو کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ عدم اعتماد میرے پہ کریں. ہر تھوڑی دیر کے بعد جی دھرنا دینے آ رہے ہیں، گورنمنٹ اگلے مہینے جا رہی ہے، گورنمنٹ اس سے اگلے مہینے جا رہی ہے. شکر ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گیند سے 3 وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا. یہ میری نشست میں آ گئے ہیں، ایک ان سوئنگ یارکر سے 3 کی وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا. اور یہ مقبول جان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اعتماد ہے پرائم منسٹر کا کہ تحریک عدم اعتماد ہر صورت کامیاب ہوگی اور اگلے 1.5 سال ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، یا واقعی جس طرح سے اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ان کا یہ جو غصہ ہے، جھنجھلاہٹ ہے، یہ خوف کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں، میں گزشتہ تقریباً 3-4 دن سے یہ کہہ رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں کہ میرا خیال ہے عمران خان پر اس سے زیادہ احسان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جو عدم اعتماد کی اس کے خلاف تحریک لے کے آئے ہیں، اور وہ بھی صرف فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. اگر عمران خان اس وقت ہار جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک دلدل میں جاتے ہوئے شخص کو کھینچا اور باہر لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ اپنے کپڑے دھو کے باہر لوگوں کے درمیان آ جائے گا کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کرنا چاہا، 2 سال تو کورونا تھا، یہ تھا، میں کچھ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا، اور اس کو آپ نے واپس اس پاپولیرٹی کے مقام پہ لے جائیں گے. یہ تو طے ہے. ہم نے بھٹو کو دیکھا ہوا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. ضیاء الحق نے اس کو نکالا تھا، ایسے لوگ سینہ تان کے کھڑے ہوتے تھے کہ گولی چلاؤ، ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ 3 مہینے کے بعد، اور پاپولیرٹی کے لیول پہ یہ تھا کہ اعتزاز حسن چھوڑ گیا، اور اس کے بعد اپنا حنیف رامج، کون نہیں تھا جو ہمارے ساتھ جلوسوں میں چل پڑا تھا. لیکن جیسے ہی ضیاء الحق آیا، بھٹو باہر ہوا، گول باغ کے جلسے میں اندازہ ہوگا کہ بھٹو کی پاپولیرٹی واپس آ گئی. تو جس شخص نے بھی یہ ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ تم عصر کے وقت روزہ کھول دو اور یہ 1 سال صبر نہ کرو، یہ تو ان کو بہت بڑا، اتنا بڑا احسان عمران خان پہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا جتنا یہ کیا. اگر وہ جیت جاتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ ہے، عمران خان چلے جائیں گے.
اس کے بعد باقی 4 اسمبلیاں رہیں گی. ان 4 اسمبلیوں کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ 4 اسمبلیاں کیسے ختم ہوں گی اور کیا الیکشن ہوں گے تو ٹرینور پورا کریں گی؟ کیا ان کے تحت ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی جو بندے ڈیفیکٹ کر کے جائیں گے ان کی وجہ سے کوئی بندہ ہاؤس کی میجورٹی نہیں لے گا, وہ ایک کنفیوژن پیدا ہوگا. بات ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے تب مقصد حاصل کرنا کچھ نہیں نظر آتا. جو عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کی بات تھی خزاں جائے آگے جو مرضی, اگر وہ جیت جاتے ہیں تو 6 مہینے کے لیے عمران خان کے خلاف 99% لوگ بھی ہو جائیں تو ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ 6 مہینے کے لیے ایک انتہائی مضبوط پرائم منسٹر آپ کو مل جائے گا کہ جس کو نہ اپنے کیبنٹ کی پرواہ ہوگی نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہوگی. تو یہ ایک ظاہر بات ہے, ایک کیفیت مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. خیر اس کے بڑے تانے بانے اور بھی ہیں, میں اس پہ ڈسکس کروں تو لمبی بات ہو جائے گی. لیکن جو جلدی کی گئی ہے اس عدم اعتماد کو لانے کی اس سارے معاملے کے اندر, اس نے مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی اور کو فائدہ پہنچایا ہو سوائے عمران خان کو فائدہ پہنچانے کی. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے آج ایک جلسے کا بھی اعلان کیا ہے اور تحریک عدم اعتماد جس دن کاؤنٹنگ ہوگی, ووٹنگ ہوگی, اس سے 1 دن پہلے جلسہ کریں گے. کیا انہوں نے اعلان کیا, ذرا میں چاہتا ہوں آپ یہ بھی سن لیجئے. 1 دن پہلے عدم اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی. ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں. اب آپ سب دیکھیں گے کہ یہ جو میچ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کا, آپ دیکھیں گے کہ وہ میچ جب آپ کا کپتان جیتے گا تو تب میں ان ڈاکوؤں سے کیا کرتا ہوں. جی عالیہ صاحبہ, یہ کیا مقصد ہے اس جلسے کا, یہ جو آپ 1 دن پہلے کرنا چاہتے ہیں؟ اعتماد ہے آپ کو کہ تحریک عدم اعتماد ہر صورت ناکام ہونی ہے, پھر ڈی چوک پر 1 دن پہلے طاقت کا مظاہرہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسد صاحب. میں تو صرف اتنا کہوں گی, آپ نے جب یہ بات کی ہے صرف اس بات سے اندازہ کر لیں کہ کل بلاول زرداری کی جس طرح کی لینگویج تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پوری فیملی کے اوپر, یہ سارا دیکھ لیں. اس کے بعد جب رات کو ان کے گنڈوں نے, میں کہوں گی ان کو گنڈے, یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی دستے آ گئے, جتھے آ گئے, دہشت گرد داخل ہوئے ہیں ہمارے گھروں کے باہر. لٹرلی میرے لاج کے باہر وہ لوگ دندناتے پھر رہے تھے. یہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے؟ اور وہ جو آ کر کہتے ہیں, سب سے بڑا جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جس نے آ کر کہا میرے کارکنان پورا ملک بند کر دیں گے, کسی کا کاروبار نہیں چلنے دیں گے, اور بعد میں جو ان کا یہ خود آن ریکارڈ آ کر یہ ایکسپٹ کرنا کہ میں عدم اعتماد کے نمبرز پورے نہ ہونے کی تصدیق کرنا, اور آج بھی کہنا کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو میں پورے ملک میں افراتفری اور انارکی پہ لا دوں گا. وہ جو چپڑاسی ہے نا, مقصود چپڑاسی جس کا فرنٹ مین ہے, وہ جو آ کے جس طرح کی انہوں نے لینگویج یوز کی ہے, اور ونس اگین جب ہم انہیں یاد کرائیں گے فالودے والا اور پاپڑ والا ٹیٹیاں لگاتا رہا ہے, تو تب اس کا وہ جواب نہیں دیں گے جس کے ایویڈنسز ایف آئی اے کے چلان میں پیش ہو چکے. لیکن آ کر وہ کس طرح کی باتیں کریں گے, اور اس کے بعد یہ جو سارے لوگوں کا یہ جو اب یہ اٹیکس کر رہے ہیں اور جس طرح کی یہ باتیں اور اپنے باتوں سے ریورس کریں نا, یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. بندے تو انہوں نے 172 پورے کرنے تھے, لیکن وہ 472 ڈنڈا بردار لے کر آ گئے اور آ کر اٹیک کرنے کے لیے. آپ کو مگر عالیہ صاحبہ جیسے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو آپ سڑکوں پر آ جائیں, ایسی اپوزیشن کو بھی یہ تو حق حاصل ہے نا کہ اگر ان کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بھی سڑکوں پر نکل آئیں. ایک سیکنڈ, میں تو یہ بات ہی نہیں کری. میں تو یہ کری ہوں, وہ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے نا, وہ جب ایک ہارنے لگتا تھا نا, جو بچہ ہارنے لگتا تھا وہ رونے لگ جاتا تھا, یا وہ نا کوئی لڑائی جھگڑا ڈال کر کھیل سے ہی بھاگ جاتا تھا. تو یہ اب یہ کر رہے ہیں. اور آپ نے جب ہمیں کہا نا جلسہ, یہ جلسہ ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہے, یہ جلسہ ہم لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر پرائم منسٹر نے رکھا ہے. ہم نے انہیں کہا تھا ہم پارلیمنٹیرینز سولیڈیرٹی کے لیے باہر بیٹھیں گے اور ان گنڈوں کا تماشا دیکھیں گے اور ان کو ہارتے ہوئے آج کر دیکھیں گے. اور یہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم بیٹھیں گے. یہ تب بھی ہوا تھا جب خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا, تب کوئی کال نہیں تھی. اور اس دفعہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا آ کر دیکھے کہ کس طرح سے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا عمران خان صاحب کو دی جا رہی ہے, کس طرح سے یورپین مگر یہ جلسہ ایک دن بعد بھی تو ہو سکتا ہے نا عالیہ صاحبہ, آپ جیت جائیں, تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو جائے اور اس کے بعد ایک جلسہ کر کے اعلان کریں کہ جی دیکھیے عوام کی طاقت میرے ساتھ کھڑی ہے اور لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں اور تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہو جائے. تو ایک دن بعد بھی تو ہو سکتا ہے, پہلے ہی کیوں؟
صاحب میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ہماری یعنی کارکنوں کی ریکویسٹ کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہا گیا. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ ہم کھڑے ہو کر ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ایک طرف ہے اور یہ کرپٹ عناصر جو ہیں وہ ایک طرف ہیں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, یہ کسی کی وہ نہیں ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ اس دن پورا پاکستان کھڑا ہوگا. اور یہ چور لٹیرے جو سوداگر بنے پھر رہے ہیں نا, لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ ضمیروں کی منڈی لگانے کے لیے گھومتے پھر رہے ہیں نا, ان کو ہم نے دکھانا ہے کہ کس طرح ایک خوددار لیڈر کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے. بالکل صحیح ہے. میں ایک چیز میں آپ نے بھی جو ذکر کیا کہ مولانا نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے وہ انارکی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کیا کہا یہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, پھر شاہدہ صاحبہ سے اس کا جواب. مولانا فضل الرحمان نے تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کا خدشہ بھی ظاہر کیا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ بھی بتایا, سن لیجئے. عدم اعتماد ممبران کی اکثریت کا معاملہ ہے, آرام سے رہو. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اکثریت موجود ہے. آپ شاید تسلیم نہ کریں, سیاسی جنگ لڑو, مواخذے کی تحریکیں آتی ہیں. بکلا کیوں گئے ہو, حواس باختہ کیوں ہو گئے ہو, گالیاں دینے پہ کیوں آ گئے ہو؟ ہم آپ کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں. عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی, لیکن احتمال ہے نہیں بھی ہو سکتی. مت سوچو کہ پھر تم حکومت کر سکو گے. پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے, پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے, پھر انارکی کی طرف جائیں گے, اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نہ کریں ایسا, کہیں نظام نہ لپیٹ دیا جائے, کہیں فلاں نہ ہو جائے, کہیں فلاں نہ ہو جائے. تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے. شاہدہ اختر صاحبہ, یہ اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو چلیے آئینی اور قانونی راستے تو رکھنا اختیار کرنا آپ کا حق ہے, مگر انارکی کیوں ہوگی بھائی, یہ افراتفری کیوں پھیلائی جائے گی, یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے جو پرائم منسٹر کی سپیچز سنی ہے, اور ابھی محترمہ عالیہ حمزہ جو کہ ایک سٹنگ MNA ہے اور ایک باوقار ادارہ جس کو آئینی لحاظ سے ہم سپریم کہتے ہیں, پارلیمنٹ کہتے ہیں, ان کے الفاظ کا چناؤ آپ نے دیکھا ہے. کسی طور بھی ایک ذی شعور کہہ سکتا ہے کہ اتنے باوقار ادارے کے ممبر ہونے کے اہل ہیں جس طرح کے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ بھئی یہ سیاست ہے, سیاست میں شائستگی کا عنصر پایا جاتا ہے, نہ کہ آپ دست و گریباں ہو. یہ دعوت تو آپ دے رہے ہیں. جب پرائم منسٹر بندوق کی نوک اپوزیشن کی طرف کرتا ہے اور جو الفاظ استعمال کرتا ہے, کیا ہم اس میں بالکل خاموش بیٹھے رہیں؟ ہمیں اس کا توڑ بھی نہ ہم بتاتے رہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نہ صرف ایک سیاسی بلکہ مذہبی پارٹی بھی ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے کیا اصول ہیں اور آئین کے کیا قواعد اور ضوابط ہیں, اور ہم ان کو بھی بار بار کہتے ہیں کہ اپنے حدود میں رہیں. اور ہر ادارہ جب اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے تو پھر انارکی پھیلتی ہے, اور جب یہ حدود سے باہر جائیں گے تو یہ اسی طرح کے الفاظ بھی سنیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں, لیکن جس طرح کی ابھی اس محترمہ نے ہمارے انصار الاسلام جو کہ مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں, جو کہ عالم فاضل ہیں, ان کے لیے غنڈوں اور جتوں کا لفظ استعمال کیا. یہ کیا مجھے بتا سکتی ہیں کہ ان غنڈوں کے ہاتھ میں کون سا اسلحہ تھا؟ کیا انصار الاسلام ہماری تنظیمی لحاظ سے ہماری جماعت کی ایک تنظیم نہیں ہے؟ کیا وہ رجسٹرڈ نہیں ہے؟ کس طرح یہ دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں؟ یہ کل بھی اس کے ہم سن رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ چادر اور چار دیواری پارلیمنٹ لاجز کے اندر دوسرے لوگوں کے گھروں کے سامنے کھڑا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ عالیہ حمزہ کہہ رہی ہیں کہ میرے گھر کے سامنے یہ لوگ کھڑے تھے, میرے لاج کے سامنے کھڑے تھے, اس کا مقصد کیا تھا کہ وہاں تو پہلے ہی وہ سیکیور علاقہ ہے, وہاں پر ان لوگوں کو آپ کیوں لے کر گئے؟ بغیر کسی وارنٹ کے کس طرح MNA جو اس کو اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ بغیر اسپیکر کی اجازت سے نہیں وہ دروازے توڑ سکتے. انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے, ہم نے نہیں لیا, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو حربے استعمال کر رہیں گے, کیا ہم اپنی حفاظت کے لیے گارڈ بھی نہ رکھیں؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ پرائیویٹ گارڈ یہاں پہ کس طرح اسلحہ لے کے چلتے پھر رہے ہیں؟ یہ ان پہ نظر نہیں رکھتے, یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اور ایک لیڈرشپ کے لیے جو کہ یہ آج کل کے آئے ہوئے ہیں اس پالیٹکس میں, ہمارے لیڈر جو ہے حضرت
मौलाना फजलुर रहमान की एक हिस्ट्री है, वो जरा देखें और फिर अल्फाज का चुनाव जरा एहतियात से पहले काम लें। ठीक है, चले, मगर अली गौर बलोच साहब, आप तो कल सारा इसके आई विटनेस हैं या अभी इसमें शामिल रहे हैं सारे मामले में, ये बताएं कि क्या आप समझते हैं जस्टिफाइड है कि आप पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एक खास यूनिफॉर्म पहनकर कुछ लोग जो हैं जिसको जत्थे का नाम दिया गया हुकूमत की तरफ से, वो वहां पर जा चले जाएं, वो एक सिक्योर इलाका है, वहां पर किसी को कोई खतरा नहीं है, तो वहां पर क्यों जरूरत महसूस हुई आपके ख्याल में? आप ये सही समझते हैं कि वहां पर लोग गए अंसारुल इस्लाम के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आम तौर पर सियासत में भी हमने ये तो देखा है कि मतलब है कि जो सियासी लीडर या बंदे या MNAs हैं, उनमें से हर मिजाज के हर पार्टी में लोग होते हैं, लेकिन ये हमारी एक बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क पर इस वक्त जो एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म मुसल्लत है वो एक इंतहाई बदज़ुबान आदमी है। और ये भी हमारी बदकिस्मती है कि जिस टॉक शो में हम बैठे हैं, ये मोहतरमा बैठी है, ये भी लगातार इमरान खान से 5 कदम आगे चढ़ के बदज़ुबानी कर रही थी। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मतलब है इनकी तरबियत ही इसी तरह की है। यहाँ से इनका पता चलता है कि इनकी तरबियत किन तरबियत गाहों में हुई है, ये किस माहौल में बड़े हुए हैं, ये किस माहौल में पले पूसे हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये तो कोई मतलब है कि तरीक़ा कार नहीं है सियासत में जो ज़बान के इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि इमरान अहमद न्याजी ने पहले एक बदतमीज़ी और बदज़ुबानी 2 जलसों में की, उसके बाद बिलावल ने बात की, फिर उसके बाद आज उन्होंने बदतमीज़ी और बदज़ुबानी की, उसके बाद फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना साहब ने फिर भी एक दायरे के अंदर रहते हुए और इस तरह की गुफ्तगू कोशिश ये थी कि हमारे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकले। चला आ रहा है, आप यकीनन उन जुमलों को भी सपोर्ट नहीं करते होंगे कि पेट फाड़ के निकालूंगा और सड़कों पर घसीटूंगा, तब भी आप समझते होंगे ये सही नहीं है। फिर आपकी पार्टी के और भी बहुत सारे लोग, तलाल चौधरी साहब हों या बाकी या कुछ और लोगों की तरफ से ऐसे जुमले कहे, ये बिल्कुल सही है, ये सबको डिस्करेज करना चाहिए। सारी पार्टीज में जहां जहां ऐसी ज़बान इस्तेमाल होती है नहीं होनी चाहिए। मगर मेरा बुनियादी सवाल, आपकी ये बात होगी, मेरा बुनियादी सवाल था जो अंसारुल इस्लाम के लोग हैं पार्लियामेंट लॉजेस में, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, देखिए ये बात नहीं है कि आप अपोजिशन की एक खातून को बिठाएं, उन्हें 10-10 मिनट का भाषण देने का टाइम दें और जब हम बात करें तो फिर आप उसको, मेरी आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ ना, बोलो साहब। देखिए गुजारिश ये है सर, मैं आपसे उम्मीद से कह रहे, आपका सवाल बहुत लंबा सर आपने किया ना, फिर वो आपने टाइम तो मेरे कोटे में डाल दिया। देखिए गुजारिश ये है कि जो कल वाकया हुआ, एक तो क्या इनका वजीर आजम और ये मोहतरमा इधर प्रोग्राम में बैठकर बदतमीजी करें और बदजुबानी करें तो हम इसका जवाब ना दें। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर ये बदजुबानी करेंगे तो इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो कल वाकया पेश आया, देखें उधर 500 के करीब सेनेटर और MNAs रहते हैं, बेशुमार MNA, उधर हर MNAs का ऑलमोस्ट वो घर है, उधर लोगों की फैमिलीज रहती हैं, हर कई MNA, एक नहीं, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग PTI, इंक्लूडिंग नून लीग, दीगर जमातें, सेनेटर्स हैं उधर, खवातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं। देखें उधर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने साथ, हमारे हर MNA के साथ कोई उनका कुक होता है, कोई एक आध गार्ड होता है, कोई उनका सेक्रेटरी होता है, 3-4 लोगों का स्टाफ तो ऑलमोस्ट हर लोगों के साथ होता है। फिर उसके अलावा कुछ लोग हैं जिनकी कोई मसले मसाइल चल रहे होते हैं मुखालफत के, उन्होंने अपने प्राइवेट गार्ड भी। मुझे ये बताएं, आप आपका अपना घर है, क्या आपको इख्तियार नहीं है कि आप कानून के अंदर रहते हुए अपने घर के बाहर 5 गार्ड रख लें, 4 गार्ड रख लें, 3 गार्ड रख लें, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये सही है, आपका एक आर्गुमेंट, आप कह रहे हैं कि मर्जी गार्ड रख लें, मगर ऑप्टिक्स में इसका एक खास मीनिंग होता है। आपने 2 गार्ड रखे हुए तो समझ आती है, लेकिन आपने 35 लोग एक खास यूनिफॉर्म पहना के एक खास माहौल में बुला लिए हैं, तो इससे मतलब जाहिर है एक बसीरत का तकाजा होता है कि कशीदगी तो नहीं बढ़ेगी। इससे क्या आप मैसेज दे रहे हैं? बहरहाल एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इमरान खान साहब ने आज कुछ और बातें की और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो एक कानूनी नुक्ता उठाया है कि एक शख्स जिसके खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद आ गई है वो जलसे क्यों कर रहा है, तो क्या नहीं कर सकता अगर किसी के खिलाफ कोई तहरीक-ए-एतमाद आए? इस पर भी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं।
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو میں مولانا فضل الرحمان کے بیان کا ذکر کر کے گیا تھا, میں اولیاء صاحب سے چاہوں گا اس کا جواب لینا, لیکن اس سے پہلے عالیہ حمزہ صاحبہ یہ آرگومنٹ جو پیش کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی حفاظت کے لیے 4 گارڈ رکھنا چاہیے یا 10 رکھنا چاہیے, اس کا اپنا استحقاق ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کتنا خطرہ ہے, مجھے کتنے گارڈ چاہیے اور پرائیویٹ گارڈ چاہیے, تو اس میں آپریشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی حکومت کو؟ وہاں پر مسلح پولیس اور جو آپریشن کے لیے آپ نے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا, یہ کیوں کیا گیا؟ یہ تجاوز نہیں کر دیا گیا؟ ضرورت سے زیادہ چیز نہیں کر دی گئی؟ صاحب میں تو بڑا لاجیکل جواب دوں گی. میں ان کی طرح کوئی الزام نہیں لگاؤں گی, لیکن اگر مجھے شائستگی کا سبق نا آج اس پارٹی سے پڑھنا ہے نا جس کے جو سپوکس پرسن ہے وہ طلال چودھری, زبیر عمر اور رانا ثناء اللہ ہونا, اور جس کی تربیت جو ہے نا وہ مریم صفدر کرتی ہوں, اور یہ بھی ویسے میرے جو ادھر کولیگ بیٹھے ہیں یہ بھی ان لائن ہیں, انہی کو فالو کر رہے ہیں, انہی کے سٹیپس کو, تو میں تو ایسا شائستگی کا سبق نہیں پڑھنا چاہتی. دوسری آپ کی جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے, ان کی شاید اوپر سے گزر جائے گی. آرٹیکل 256 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, پڑھ کے بتا دیتی ہوں. نو پرائیویٹ آرگنائزیشن کیپیبل آف فنکشننگ ایز اے ملٹری آرگنائزیشن شیل بی فارمڈ اینڈ اینی آرگنائزیشن شیل بی انلیگل. Entry into parliament lodges and now call for the protest is illegal, unlawful and unconstitutional. بات سادہ سی تھی. یہ نا جو مرضی آ کر آئیں بڑھ کے ماریں, جو مرضی وہ بڑھ کے مارنے گئے تھے نا, ان کی ہسٹری تو میں ذرا بتاتی ہوں نا بڑی, صرف میں ایک لائن میں ان کا جواب دیتی ہوں. عمران خان کی بدتمیزی اور عالیہ حمزہ کی بدتمیزی اور ہماری جو ناشائستگی کیا ہے, وہ یہ کہتا ہے میرے لوگوں کا پیسہ لوٹا ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا. زرداری کو 10%, 50%, 100% کس نے کہا؟ انگلیاں گننا کس نے کہا؟ یہ عمران خان یا عالیہ حمزہ نے تو نہیں کہا. 4 ارب 16 ارب کا FIA کا چلان مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں ڈال کر اس کو بھگوڑا کرنا یا عالیہ حمزہ نے تو نہیں کہا؟ عدالت کے اندر ہے. اور ایبسکونڈر عدالت کہہ رہی ہے, نہ عمران خان کہہ رہے ہیں نہ عالیہ حمزہ کہہ رہی ہے. ڈیزل کا پرمٹ میں نے تو نہیں کہا, خواجہ آصف نے مولانا کو, جو بھی ان کو, میں تو خیر اسلام کو بھی, مگر عالیہ صاحب چلیں یہ تو صحیح ہے, مگر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ وہ جو آپ نے کہا آپ نے کانسٹیٹیوشن پڑھ کے سنایا, میں آپ کو بتا رہی ہوں, چھوٹا سا سوال لے لینا, چھوٹا سا سوال لے لیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے سمجھتے ہیں یہ ان لوفل تھا جو کچھ کیا انصار الاسلام نے, پھر آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ کیوں دیا آج؟ دیکھیں میری اب سن لیں نا, اب ذرا میں جو بات کری تھی نا میں, وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. ان کی زبان اور ان کی شائستگی, عمران خان کی بہن عمران خان صاحبہ کی, ہماری جو خاتون اول صاحبہ ہیں, عمران خان صاحب کی والدہ, عمران خان صاحب کے والد, کہیں پر خان صاحب نے آ کر پلٹ کر کسی کی فیملی مجھے یہ بتا دیں وہ ان کی کرپشن پر بات کریں گے جو ساری دنیا میں اس پر کتابیں لکھی جا چکے ہیں, یہ آ کر کیا بات کریں گے؟ پھر بھی وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتے. یہ فرق ہے ان کی تہذیب, ان کی شائستگی اور ہماری. پھر میری بہن کہہ رہی تھی میرا تو بہت تقاضا ہے, ظاہر ہے ہاں میرا تب کوئی تحفظ نہیں تھا جب میرے لاج کے باہر آ کر آپ لوگ دندن آتے پھر رہے تھے. ایک بات. دوسری بات, انہوں نے کہا مولانا کی بڑی ہسٹری اور ان کے جی مذہب کی بڑی ہسٹری ہے. وہی مولانا جن کی فیملی نے پاکستان کا یوم پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی, وہی مولانا جنہوں نے کہا تھا میں یوم آزادی نہیں منانا چاہتا, وہی مولانا جس کے بارے میں وکی لیکس کے کیا انکشافات ہے کہ انہوں نے اپنی سروسز پیش کی تھی. ان سے پوچھے کل وہ جو بائیڈن کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنی سی وی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پیش کریں. دیکھیں میں آرام سے بات کرتی ہوں اور آرام سے نہ ان کو اسلام کا نام خدا کا واسطہ, صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ, یہ اسلام چلیں میں مجھے ٹھیک ہے, میں کچھ آئینی چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. عالیہ صاحبہ اور شاہدہ صاحبہ ایک تو میں چاہوں گا کہ باری باری بات کر لیں. عورت کی حکمرانی کا نام ماننا, عورت کی حکمرانی کو نام ماننا اور اس کے بعد ڈیزل کے پرمٹ کے لیے عورت کے قدموں میں بیٹھ جانا, ان کی سیاست اچھا چلیں صحیح ہے. اور کالی ہے عالیہ صاحب نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک قانونی پہلے صاحبہ ذرا میں ایک, اگر آپ مجھے موقع دیجیے گا, میں سنوانا چاہتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تجویز یا الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک شخص جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے اس کو جلسے کرنے سے روکیں. ذرا سنوائیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے.
قوم کے نجات کے دن قریب آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب رات کو پوری قوم کو اور اپنے کارکنوں کو روڈوں پر آنے کی دعوت دی، 1 گھنٹے سے کم وقت میں پورا ملک جام ہو گیا. عمران خان سن لو، ہم تمہیں جام کرنا جانتے ہیں. ہم نے شرافت کا راستہ لیا ہے. میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب عدم اعتماد اس کے خلاف پیش ہو چکی ہے، وہ کس طرح پبلک میں جا رہا ہے، وہ کس طرح اسلام آباد کے ڈی چوک پر لوگوں کو بلانے کی بات کر رہا ہے، اس کو پابند کیا جائے، اس کو لگام لگایا جائے. اوریہ صاحب، کیا کہتا ہے قانون؟ اگر کسی شخص کے خلاف عدم اعتماد آ جائے تو وہ پبلک میں نہیں جا سکتا، وہ جلسہ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، عدم اعتماد آتی ہے 25% ووٹوں سے درخواست آتی ہے. کیا 25% ووٹ جو ہیں 75% کے اوپر غالب آ جاتے ہیں؟ اس سے تو بیوقوف بات ہی نہیں کی جا سکتی. ایک آدمی عدم اعتماد کی درخواست دے دیتا ہے، اس کے بعد وہ واپس لے لیتا ہے 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد پھر دے دیتا ہے. 25% 80 ممبر نے دستخط کیے نا، کیا 80 ممبر جو 172 کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں؟ بس پاکستان کو بیوقوف بنانے کا چکر ہے چلاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، پاکستان میں سے بڑی گندی پالیٹکس ہو رہی ہے، بہت گندی پالیٹکس، دونوں جس طرح سے بھی ہو رہی ہے بہت ہی. ابھی علی گور بوش صاحب اتنی شاندار طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، وہ جی گھر ہے تو اس میں گن مین ہے اور جی ہے تو وہ ہے. او بھائی، اس سے پبلک پلیس، اتنی بڑی اس کی سیکورٹی، اس ملک کا ستیہ ناش اس لیے تو ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے، آپ اندر جب آ جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد پورے سیکورٹی گارڈ آ جاتا ہے، آپ کو اپنے ایم این اے سے خطرہ ہے وہاں پر، پھر وہ آپ کو قتل کر دیں گے وہاں پر، کیا کریں گے وہ؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے بنیادی طور پر پبلک پلیس ہے. پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں جس وقت تو 4 گن مین اندر لے کے جاتے ہیں، پبلک پلیس ہوتی ہے بھائی. پارلیمنٹ لاجک از اے پبلک پلیس، ڈکلیئرڈ پبلک، اس کے اندر گھر ہیں لوگوں کے، اور اس گھر کا کوارٹر GR1 از اے پبلک پلیس، اس کا چیف منسٹر کا بھی گھر ہے. باقی یہ منطقیں نہ دیا کرے، اللہ کا واسطہ ہے. ہم گئے تھے، اور ہم گئے تھے، ہم احتجاج کرنے گئے تھے اور گئے تھے. یہ کون جرت کر کے بولو گئے تھے؟ بھائی احتجاج کرنے گئے تھے، ہمیں خطرہ تھا، ہم اپنے بندے لے کے گئے تھے، ہمیں پولیس سے خطرہ تھا. انہوں نے بھی غلط کیا، انہوں نے بھی غلط کیا. یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر عام آدمی کو سچ نہیں مل رہا کہنے کے لیے. آپ مجھے بتائیے، کب کتنے انصار الاسلام جو ہیں یہ کب مولانا کے ساتھ کس وقت سے چلنا شروع ہوئے اور کب وہاں آنا شروع ہوئے؟ یا جب باقی لوگ گن مین اور گارڈ کہاں لینا شروع ہیں؟ اور اگر آپ میں آپ کو ایک بتاؤں، سویڈن، سنیں ایک آخری بات سن لیں. سویڈن میں ایک اور قتل ہو گئی تھی خاتون، ایم این اے وزیر بھی تھی. انہوں نے کہا ان کو گن مین دو. لوگوں نے کھڑے ہو کے ایک بات کی، کھڑے ہو کے وہاں پر انہوں نے کہا دیکھو ایک بات سنو، یہ سیاست میں لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، یہ ان کو کسی نے دعوت نامہ نہیں دیا کہ آئیں. اس قوم کا پیسہ نہیں ہے کہ ان کو گن مین دیا جائے. کیوں دیا جائے؟ اگر ان کو خطرہ ہے تو مت آئیں سیاست کے اندر. انہوں نے انکار کر دیا. یہ ہوتی ہے قومیں. صحیح، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس بات کے رد عمل میں اگر ایک تو شاہد اختر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا. پلس وہ جو سوال میں نے پہلے کیا تھا کہ ایک شخص کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آئی ہے، ابھی وہ منظور نہیں ہو گئی، وہ تو ابھی بلکہ پیش بھی نہیں ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، صرف جمع کرائی گئی ہے، تو ایسے میں الیکشن کمیشن کیسے روک سکتا ہے ان کو جلسہ کرنے سے؟ اور ایون اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں یا ان کی حکومت چلی جاتی ہے، حکومت برقرار رہ جاتی ہے، اس کے بعد بھی جلسے کر سکتے ہیں. شاہدہ صاحب دیکھیں، الیکشن کمیشن کا کیا یہ رول نہیں ہے کہ پبلک آفس ہولڈر نہیں جا سکتا جب الیکشن اناؤنسڈ ہو؟ کیا یہ رول نہیں ہے؟ الیکشن نے آج دیر کے جلسے میں یہ اعتراض آپ کا بالکل درست ہے، وزراء کو اور ان کو جو ہے نوٹسز جاری کیے ہیں، کیا یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ سیکنڈلی یہ کہ تحریک عدم اعتماد 25 نہیں بلکہ 20% جو کہ سٹنگ ایم این ایز کا 69 ممبرز پہ بنتا ہے، اور ہم اس سے مور دین اس کے سگنیٹری ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے باقی ممبرز بھی انشاءاللہ آئیں گے اور یہ کامیاب ہوگی. یہ ایک انیشیٹو ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. شاہدہ صاحبہ دیکھیں نا، آج دیر کے جلسے میں جا کر انہوں نے خلاف ورزی کی الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد پیش ہونے پر کیا وہ جلسہ نہیں کر سکتے؟ یہ دونوں الگ الگ بات ہیں. معروضی حالات کچھ اور ہیں. یہاں پہ ہم ایم این ایز ہیں، ہم رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ گورنمنٹ کیا ٹیکٹکس کرے گی، کس طرح یہ پولیوٹ کر رہے ہیں اس پورے پالیٹکس کو. اگر ٹرو اسپرٹ اور آئیڈیل سچویشن ہوتی تو کوئی وجہ نہیں کہ کسی کو گارڈ رکھنے کی اجازت ہوتی. کیوں رکھے جاتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے تمام صورتحال، کس طرح دروغ گوئی کر کے رانا ثناء اللہ پہ کیسز بنائے گئے ہیں.
کہ ہماری جو ہے عالیہ حمزہ بیٹھ کے ہمارے لیڈر کو دہشت گرد قرار دے رہی ہے. ان کو مائنڈ یور لینگویج, اس کو معافی مانگنی چاہیے. اتنے بڑی لیڈر کے خلاف اس طرح کی بات کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنی لیڈر کو لے کے اور چلتے رہتے ہیں. ہم تحریک اعتماد دے چکے ہیں, پوری اپوزیشن ان کی ایک پارٹی اور ہم تمام پارٹی, اور ابھی الائز بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے اور یہ کامیاب رہے گی. ہم نے جمع کرا دیے, اب یہ ہمت پیدا کریں اور لے کے آئے. ود ان 24 آورز میں پتہ لگ جائے گا کہ کس کے پاس برتری ہے. ہمیں تو اپنا رائٹ سامنے کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیاست میں یہ تمام ان اداروں کو گھسیٹ رہے جنہوں نے اوتھ لیا ہے اس یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کا, اور یہ ان کو بھی پلیوٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ علی گور بلوچ صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو پیش ہو چکی ہے, مطلب جمع ہو چکی ہے, یہ تو اب یہ تو پیچھے کوئی ہٹ نہیں سکتا. دونوں میں سے یا تو تحریک اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. پرائم منسٹر بہت کانفیڈنٹ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تگڑا ہو کر باہر نکلوں گا. 2-3 دن پہلے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ, میری ملاقات ہوئی تھی, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں میں کپتان نے فیلڈ سیٹ کی ہوئی ہے, میں اسٹرانگ ہونے کے لیے جا رہا ہوں. آج بھی انہوں نے یہ باتیں کی ہے, جبکہ مولانا اتنے کانفیڈنٹ آج نہیں دکھ رہے تھے. مولانا کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ناکام بھی ہو جائے. دیکھیں یہ تو آپ کے ہر بندے کا سوچنے کا انداز ہے, آپ کو بھی اختیار حاصل ہے کہ آپ مولانا صاحب کو یہ سمجھ لیں کہ کانفیڈنٹ. بہت سارے ٹاک شوز میں یہ بھی کہا جا رہا ہوگا کہ مولانا صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے, بات کر رہے تھے. تو یہ تو اپنے اپنا سوچنے اور دیکھنے کا انداز ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, آپ پہلے ابھی وہ گارڈز والی بات کر رہے تھے, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہاں 500 گھر ہیں, 500 گھروں میں ایک صورتحال ہے کہ روز دھمکیاں مل رہی ہیں. جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے, جس طرح کی عمران نیازی زبان استعمال کر رہا ہے, اور یہ سارا کوئی یہ جو جلسے کر رہا ہے نا, چونکہ اس کو اندر سے پتہ ہے, اس کا چکرا جانا, اس کا ڈپریشن میں آ جانا, ڈپریشن میں آ کے گالیاں دینا, دھمکیاں لگانا, اصل میں وہ اپنے ہی ممبران, کیونکہ اس کے اپنے گیم آف مائنڈ ہے, نروز کی گیم ہے. اچھا علی گور بلوچ صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے, بات آپ اپنی جاری رکھیے گا یہیں سے, مگر مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑ رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتا ہوں, آپ اپنی بات کو مکمل کر لیجیے گا, پھر میں عالیہ صاحبہ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمد کہتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تقریر میں آج یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ مجھ سے NRO مانگ رہی ہے اور کرپشن کے خلاف جہاد میں یہ میری حکومت گرانا چاہتے ہیں. میں تو اپنی جان بھی دے سکتا ہوں, مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. سن لیجئے کیا کہا انہوں نے, پھر علی گور بلوچ صاحب جواب دیں گے. یہ جو 3 ڈاکو ہیں یہ کیا مانگ رہے ہیں میرے سے؟ NRO. شاباش. کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس بند نہیں کرو گے. میں ان کو کہتا ہوں گورنمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے, مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. میں تمہارے خلاف جہاد لڑ رہا ہوں. یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے, اب ان کی تینوں کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں. ایک طرف خطرناک ڈیزل, دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری, اور تیسری طرف ڈرامہ باز شو باز. اب یہ 3 چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا. جی علی گور بلوچ صاحب. دیکھیں گالیاں اور بدتمیزی تو جتنی بھی کرنی ہو وہ تو کسی کے خلاف بھی کی جا سکتی ہے, لیکن میں بھی کی جا سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران احمد نیازی جتنی بدتمیزی کبھی بھی کسی نے نہیں کی, اور یہ تو وہی میں نے پہلے کہا کہ اپنی اپنی ٹریننگ کی بات ہے. لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں, دیکھیں جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں, جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں, جب آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ظلم کا, عمران نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ ظلم کا قانون چل سکتا ہے, وہ حضرت علی علیہ السلام کا کوٹ کرتے ہیں ایک فقرہ, لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا. لیکن وہ مطلب ہے کہ وہ جو کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چل سکتا, لیکن جب ہاں چل سکتا ہے, سوری وہ مجھے کوٹ بھول گئے. تو گزارش کرنے کا مقصد مجھے یہ بتائیں کہ جو پیسہ عمران احمد نیازی کی بہن کی جیبوں سے نکلا ہے
وہ کرپشن کا نہیں ہے. جو عمران احمد نیازی نے چینی کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور اپنی اے ٹی ایمز میں پیسہ ڈالا وہ آن ریکارڈ نہیں ہے. ان کا کوئی احتساب ہوا یا کسی کو کوئی سزا ہوئی؟ مجھے یہ بتائیں عمران احمد نیازی نے جو اپنا گھر بنایا اس کو ریگولرائز کروایا, اس کا جواب دہ کون ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کس نے آ کر کہا تھا کہ عمران خان کا کچن جو ہے وہ اس کی اے ٹی ایم مشین چلاتی ہیں؟ یہ کوئی عوام سے ڈھکی چھپی ہوئی باتیں ہیں. جو کرونا کا فنڈ اس کی اے ٹی ایم مشین کے ذریعے عمران احمد نیازی نے کھایا, اس کا حساب کون دے گا؟ مجھے یہ بتائیں. اس کا کوئی ادارہ ان کو پوچھنے والا ہے؟ وہ نہیں, وہ صحیح ہے. اگر وہ سب صحیح ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر غلط کیا ہے؟ یہ دوسروں کو چور کہیں کہ کھائی جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ. دیکھیں بات سنیں, سب سے پہلے یہ احتساب کرنا ہوگا عمران احمد نیازی کا. یہ جن کو یہ چور اور ڈاکو کہتا ہے وہ سارے تو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, ان کے اوپر مقدمات سچے ہیں یا جھوٹے ہیں وہ عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں. اگر ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں ہم نے اپنی صفائی عدالتوں میں جا کر دینی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا احتساب کون کرے گا؟ اس کے گلے میں رسہ ڈلنے والا ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کرونا کا فنڈ کیوں کھایا. صحیح ہے. چلیں عالیہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں یہ سوال. دوسرا سوال میرا بھی ایک عالیہ صاحبہ لے لیں, ایک تو انہوں نے کوئی سوال رکھ دیا, دوسرا میرا سوال بھی لے لیں. اور میرا سوال بات یہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ چینی چوروں اور آٹا چوروں کا احتساب کیوں نہیں کیا؟ عالیہ صاحبہ یہ 63A کی کیا چیز آپ کے, کیا اس کا انٹرپریٹیشن ذہن میں ہے؟ کیا وہ لوگ جو اپوزیشن کو یعنی عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو ووٹ دینے ہی نہیں دینا چاہتے آپ لوگ؟ یعنی ایسی تجویز دی جا رہی ہے اسپیکر کو, جو خبریں چل رہی ہیں کہ ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کے تو ہیں مگر ووٹ نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی حکومت کو, عمران خان صاحب کو, ان کو ووٹ ہی نہ ڈالنے دیا جائے. اچھا سب سے پہلے نا اسد صاحب میں نے بڑی باتیں سن لی, پرائم منسٹر پر بھی سن لی, بڑی انہوں نے وہ آپ نے بہت زیادہ کوٹ پڑھا ہوگا, جب مشہور زمانہ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ایک آدمی کے خلاف متحد ہو جائے, اس کا مذاق اڑائے, اسے بلیک میل کرے, اس کی کردار کشی کرے, تو اس آدمی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاؤ. میں آج آپ کو یہ بتا دوں, ابھی یہ میرے بھائی بات کرے تھے نا, میں سن رہی تھی یہ کیا, میں نے تو آپ کو بتا دیا ہم کیا کہتے ہیں, اور ہمارا پیسہ نہیں ہے, میرے گھر کا پیسہ نہیں ہے, اس عوام کا پیسہ ہے جس کے پیچھے پرائم منسٹر جا رہے ہیں. کپتان کو گالی دو, کپتان کی شریک حیات کو گالی دو, کپتان کے والد کو گالی دو, اس کی بہن کو گالی دو, ان کی نیکیوں کو گالی دو, اور آخر میں یہ کہہ دو یہ بدتمیزی کا کلچر تو آپ نے انٹروڈیوس کرا. اب میں ان کا بتا دوں یہ جو شور مچا رہے ہیں نا, ان سے پوچھے جن کو ہماری اے ٹی ایم کہتے تھے, ان سے ان کا بھگوڑا لیڈر منتے کر رہے کہ آ جاؤ میری پارٹی میں اور عمران خان کو گرانے کی کوشش کرو. اب بولیں چینی کے اوپر جو عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ 18 کروڑ روپے جو آفر ہو رہی ہے, اور عالیہ صاحبہ بھی کہتے ہیں کہ 18 کروڑ روپے آفر ہو رہی ہے, لے لو. عمران خان صاحب نے آج بھی کہا یہ گلدستے تو یہ بھجوا رہے ہیں, ٹویٹس تو صحت یابی کے لیے یہ کر رہے ہیں, سلائی مشینوں کے نام اچھا چلے میں آپ کو سوال سنوانا چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ مجھے موقع دیجیے گا. عمران خان صاحب نے آج پھر کہا, یہ ہمارے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی 2 دن پہلے اس میں بھی کہا تھا, سنوائیے گا جی ذرا شارٹ سنوائیے گا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 18 کروڑ روپے جو آفر کر رہا ہے اس کو لے لو اور غریبوں میں بانٹ دو. سنوائے انہوں نے کیا کہا جی. ان کے لوگ تھیلے نوٹوں کے لے کے پھر رہے ہیں, ہمارے ایم این ایز کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ضمیر بیچ دو. حکومت کیسے کرائیں گے, نمبر تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز کے ضمیر کو خریدو, 15-20 کروڑ کی تھیلیاں لے کے پھر رہے ہیں. ہم تم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. سب مجھے بتا دیتے ہیں کہ کون سا ان کا ڈاکو سنڈیکیٹ کا, ان کا مافیا کے جو لوگ ان کو مل رہے ہیں. میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اگر پیسے تمہیں دے رہے ہیں تو لے لو, 20 کروڑ روپے اگر دے رہے ہیں رکھ لو. کوئی یتیم خانہ کھول دینا, کوئی لنگر خانہ کھول دینا, کوئی غریبوں کی مدد کر دینا, کوئی اسکول کھول دینا, کیونکہ یہ حرام کا پیسہ ہے, لے لو ان سے. لیکن کبھی یہ تو مگر اوریہ صاحب نہ اخلاقی طور پر صحیح ہے نہ قانونی طور پر صحیح ہے یہ جو پرائم منسٹر عمران خان تجویز کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو. دیکھیں میں یہ بڑی مزدار سی بحث چل رہی ہے, میں اس میں کیا پارٹیسپیٹ کروں. پاکستان کا المیہ پتہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیریس ڈسکشن جو ہے گزشتہ کافی عرصے سے ختم ہی ہو چکی ہوئی ہے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے.
پاکستان کے اندر بنیادی طور پر آپ کی محبت، آپ کی نفرت، آپ کی چاہت، آپ کا علم، آپ کا سب کچھ ہے وہ بس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ اب سیاست دیکھیں، آپ ٹاک شو کر رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو، ظاہر بات ہے تالیاں بج رہی ہے، یہ وہ ریٹنگ آ رہی ہے، سب کچھ ہے. میں مطلب آپ خود سوچیں، اس کو ایسنس نکالیں اور ٹرانسکرائب کریں اور آپ لکھیں کہ آج کے ٹاک شو کے اندر ہم نے آج یہ ایک بکلیٹ بنائی ہے جس کے اندر یہ الزامات تھے اور یہ اس کا جواب دیا گیا. سیریسلی آپ مجھے بتائیں آپ کیا بنائیں گے؟ کئی دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ نہ سیاستدانوں کی تقریروں میں ایسا ہو رہا ہے، نہ ہمارے ٹاک شوز میں ایسا ہو رہا ہے. اب سفید داڑھی 66 سال میری عمر ہو گئی ہے اپنا اسد اللہ خان. سر مسئلہ مگر یہ ہے کہ ہمیں تو اگر انصار الاسلام کا ایشو ہے تو ہم نے اس میں پروگرام کرنا ہے. اگر پرائم منسٹر نے ایک تقریر کی ہے تو ان کے کانٹینٹ پہ ڈسکشن کرنی ہے. وہ تقریر اگر میچور ہوگی تو میچور ڈسکشن ہوگی، تقریر کمزور ہوگی تو کمزور ڈسکشن ہوگی. بہرحال جی صحیح ہے، بالکل پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے. عاریہ صاحب ہمارے لیے بڑے محترم، میں ایک گزارش کروں گا کہ چلے صحیح ہے، میرا وقت ختم ہو گیا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں کرنے کے لیے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.